عید قربان کی آمد ہے۔ عید قربان کی اس آمد کے ساتھ ہی کچھ تصورات، کچھ خیالات ہمارے ذہن میں اور کچھ خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ عید قربان یا بقرعید کا لفظ ہی ہمارے ذہن میں سب سے پہلے مختلف جانور، بکرے، گائے اور دیگر جانوروں کے خیالات ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کی تفکرات شروع ہو جاتے ہیں، ٹینشن شروع ہو جاتا ہے، ان کی پرچیزنگ، آج کل جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اور قیمتیں ہیں اس میں ایک فکر یہ بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان قربانی کے جانوروں کے ذبح کے جو مراحل ہیں، ڈسٹریبیوشن آف میٹ ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرا بہت اہم تصور جس کا بالکل بہت ہی گہرا تعلق ہے بقرعید سے، جو ہمارے ذہن میں آتا ہے فوراً، وہ آتا ہے کہ گوشت کے مختلف بنے ہوئے انواع اقسام کے لذیذ کھانے۔ یہ دو تصورات بہت گہرے ہمارے ذہن میں، ہر شخص بقرعید کے لفظ سے ان تصورات کو ریلیٹ کرتا ہے۔ کیا کوئی اور تصور بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے لیکن بحیثیت قوم مجموعی طور پہ کتنا آتا ہے؟ جو قربانی کا فلسفہ ہے، جو بقرعید کی یہ عبادت ہے، جو قربانی کی عبادت ہے، جو سنت ابراہیمی ہے، اس کا فلسفہ اور اس کا وجود ہمارے اسلامی معاشرے میں اپنے کتنے اثرات دکھا رہے ہیں؟ کیا ہم قربانی کی جو عبادت ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی ریاکاری کی طرف تو ہم نہیں جا رہے؟ معنوی اثرات کیا ہمارے معاشرے میں مرتب ہو رہے ہیں اس کے؟ اس موضوع پہ، معنوی اثرات پہ اور اس کے معاشرے پہ جو اثرات ہیں، میری طرف سے گفتگو جسارت ہوگی۔ مجھے جو ڈسکس یا آپ سے باتیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ گوشت جو بقرعید میں زیادہ مقدار میں ہمارے گھروں میں اسٹور ہو جاتا ہے اور پھر اس کا ہفتوں تک اور بعض صورتوں میں مہینوں تک جو مختلف قسم کی غذائیں اور ڈشز بنتی ہیں، ہمیں اس پہ گفتگو کرنی ہے آپ سے۔ اگرچہ ہمیں سوچنا چاہیے، جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ جو روح عبادت ہے وہ صرف بقرعید سے نہیں، ہر عبادت کی روح، اصل مقصد وہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس پہ زیادہ بہتر عالم اور علماء حضرات گفتگو کر سکتے ہیں۔ مجھے جو گفتگو پہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے بقرعید کے گوشت، اور ایک عمومی طور پہ گوشت کی جو ہمارے صحت پہ اثرات ہوتے ہیں اس پہ گفتگو کرنا ہے۔ دیکھیں، خدا نے ہمیں بے شمار اور ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ گوشت غذائی پروڈکٹس میں ایک بہت اہم پروڈکٹ ہے۔ ہمارے جسم کی نشو و نما، ہماری جسم کی قوت مدافعت، اس کے لیے گوشت ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے، اور ریکمینڈ کیا گیا ہے گوشت کے لیے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک ریکمنڈیشن، ایک سفارش اور بھی ہے جو شاید کسی دوسری غذا کے بارے میں نہیں ہے۔ اپنے پیٹ کو، اپنے معدے کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ۔ آخر کچھ تو وجہ ہوگی نا کہ اپنی افادیت کے باوجود گوشت میں کچھ تو ایسا ہوگا جس کے انسانی صحت پہ اگر زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو کچھ منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور خصوصی طور پہ بقرعید میں یہ معاملہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اس کو ہم یہاں سے لے کے چلتے ہیں کہ پہلا ہمارا جو مرحلہ ہوتا ہے بقرعید میں، عید قربان میں، وہ ہے جانور کا سلیکشن۔ اگرچہ آج کل سلیکشن بہت ہی محدود ہو، ہمارے اپنے اختیار سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم اور ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ ایک بہترین جانور خرید کے لائے، صحت مند بھی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ گھر کا پلا ہوا ہو، جنگلی نہ ہو۔ گھر کے پلے ہوئے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر جو غذا دی جاتی ہے اسے کنٹرولڈ ہوتی ہیں، اور اس سے بننے والے اس کے جسم کا جو گوشت اور اس کے اثرات ہوں گے وہ بھی مفید ہوتے ہیں۔ بہرحال، لیکن اب وہ ہمارے بہت حد تک ہمیں اختیار میں نہیں رہا۔ جن کے جیب میں پیسے ہیں، ماشاء اللہ ان کو اور دے، لیکن وہ تو ان مسائل سے شاید نکل جاتے ہیں، لیکن ہماری عوام کی اکثریت
وہ اپنی جیب دیکھتی ہے اور منڈی میں جو ریٹس ہوتے ہیں وہ دیکھتی ہے، اور بہرحال جو بھی ایک کمپرومائز ہوتا ہے اس کے بعد وہ لے کے آ جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بھی ایک اہم مرحلہ ہے کہ ایک صحت مند جانور، بوڑھا جانور نہ ہو، جوان ہو، صحت مند ہو، گھر کا پلا ہوا ہو، گراس کی اس کی فیڈنگ ہو. یہ ہمارے اختیار سے کافی حد تک ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پھر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کا ذبح کرنا. اب عام دنوں میں اگر آپ عقیقہ کریں تو آپ کسی بہترین پروفیشنل قصائی کو لے کے آتے ہیں اور پراپر وے میں گوشت کی کٹنگ ہوتی ہے. بقرعید میں ایسا نہیں ہوتا. بقرعید میں اول تو پروفیشنل جو قصائی ہے اس کا ملنا بڑا دشوار، اور اگر خوش قسمتی سے مل بھی گیا آپ کو تو پھر کیونکہ ٹائم بہت کم ہے ان کے پاس، تو وہ جتنے ٹائم میں ان کو آپ کے جانور کی ہڈی اور بوٹی بنانی ہے اس میں پراپر وے میں نہیں بنتی. کس چیز کو ریموو کرنا ہے، کس چیز کو رکھنا ہے، کتنا ٹائم دینا چاہیے، یہ نہیں ہوتا کنٹرول. اور پھر آج کل تو بقرعید کے جو موسمی قصائی ہوتے ہیں ہر محلے میں اس طرح کے پائے جاتے ہیں، ان کو تو قطعی کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ گوشت کو بنانے کا طریقہ اصل ہے کیا. جی ہاں، گوشت بنانے کا بھی طریقہ ہے. کچھ ایسے انوانٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ریموو کرنا ضروری ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں، ہماری کامن آبزرویشن ہے کہ بقرعید میں گوشت کے اندر ایک مخصوص قسم کی اسمیل ہوتی ہے جو کہ عام گوشت میں نہیں ہوتی، جس کو بسان کہا جاتا ہے. عام گوشت میں نہیں ہوتی وہ. دیکھیے، بکرا اگر کاٹنا ہے ہم کیا کرتے ہیں، یعنی جو نارمل طریقہ ہے وہ کھال اتارنے کے لیے اس کو ہینگ کر دیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں. گائے کو ایسا نہیں کرتے، وہ اتنا ہیوی جانور ہے کہ اس کو لٹکایا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی گھروں میں کہ وہ گائے کو لٹکا سکے. جبکہ جب یہی سلاٹر ہاؤس میں کٹتا ہے تو باقاعدہ اس کی کٹنگ کے بعد اس کو ہینگ کیا جاتا ہے. بلکہ ایون اب تو جو کٹنگ کا مرحلہ ہے وہ بھی مشینائزڈ ہو چکا ہے. آپ کے پاکستان میں بھی ہو چکا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ابھی صحیح طرح امپلیمنٹ نہیں ہوا. اب ہوتا یہ کہ جب وہ ہینگ ہوتا ہے تو اس کے جتنے فلوئڈس ہیں، جو بلڈ ہے، ایک تو بلڈ وہ ہے جو ہم نے ذبح کرتے وقت نکال دیا، 100% نہیں نکلا، وہ نکل گیا. شریعت کا بھی حکم ہے کہ جب وہ ذبح کے وقت جو ہے خون نکل جائے، اس کے بعد جو خون کے اثرات ہوتے ہیں وہ پاک ہیں. لیکن 100% تو نہیں نکلا نا. ابھی صرف بلڈ ہی نہیں ہوتا، کچھ اور نامیاتی فلوئڈس ہوتے ہیں. اگر ہینگ کر دیں گے تو وہ فلوئڈس آہستہ آہستہ ڈرپنگ کی فارم میں نکل جائیں گے. لیکن قربانی گوشت میں ایسا نہیں ہوتا. لہٰذا وہ بسان جو آتی ہے آپ کو وہ اس وجہ سے آتی ہے. اور وہ جو بسان ہے یا جو ایک خاص قسم کی جو اسمیل ہے، وہ کوئی اس کے مثبت اثرات نہیں ہیں، منفی اثرات ہیں صحت کے اوپر. بہرحال یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ایسی مشین یا ہمارے پاس گھر میں ایسا کوئی انسان نہیں ہوتا کہ ہم گائے کو لٹکائیں. بکرے کو بھی لٹکا دیں تو بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے، 10 سے 15 منٹ کھال اترتی ہے، وہ بہت مختصر ٹائم ہے. اس کے بعد کا مرحلہ ڈسٹریبیوشن. بہت جلدی مختصراً میں چل رہا ہوں. ڈسٹریبیوشن. اب ڈسٹریبیوشن تو ٹوٹل وہ انسان کے اختیار میں ہے، وہ جس طرح بھی کرے. لیکن اس میں ایک صرف پوائنٹ بس بتانا ہے، وہ یہ کہ دیکھیں، ڈسٹریبیوٹ اگر نیوز پیپر کے پیسز میں کیا جائے گا، اور یہ صرف گوشت کے لیے نہیں ہے، تمام فوڈ کے لیے ہے. یہ ہماری عادت ہے، ہم مجلسوں میں شیرمالی بڑھ رہی ہے تو ٹھیک ہے وہ تھیلی میں بھی ہے، لیکن بعض اوقات وہ اخبار کے اندر لپیٹ کے دے دیتے ہیں یا اور کوئی چیز اس طرح کی. یہ اخباری انک جو ہوتی ہے، یعنی جس سے کہ پرنٹ ہوتا ہے، پرنٹڈ انک، اس میں بہت ہی مہلک سیسا موجود ہوتا ہے، لیڈ ہوتا ہے، اور وہ فوری طور پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. اس کے بہت پرولونگڈ افیکٹ ہوں گے، بہت ہی لمبے افیکٹ ہوتے ہیں اور صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ. تو کوشش کریں کہ اس کو پلاسٹک کے بیگ میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. اور اس کے بعد کا اصل مرحلہ جس پہ ہمیں ذرا تفصیل سے گفتگو کرنی ہے، وہ ہے اس گوشت کا اسٹوریج اور اس سے ریلیٹڈ بننے والی غذائیں. قربانی کا گوشت جب تک ڈسٹریبیوٹ نہ ہو جائے، ظاہر نارملی اسٹور نہیں کرتے ہم. اب ڈسٹریبیوشن میں وہ گوشت بنا ہے، اس کے بعد اس کے حصے بنیں گے، وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا،
پھر جو بھی ریمیننگ گوشت ہوگا وہ آپ اسٹور کریں گے. اس میں کئی گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں بعض صورتوں میں, اور اگر بڑا جانور ہے تو مزید ٹائم بھی لگ سکتا ہے. گوشت ایک ایسی غذا ہے یا را مٹیریل ہے جو جراثیم کے لیے بہت ہی پسندیدہ ہے, بہت زیادہ. بہت زیادہ اس میں تیزی کے ساتھ جراثیم پلتے ہیں. اگر گوشت کو یا تو وہ ہینگنگ پوزیشن میں ہوتا ہے تو ایئریشن ہو رہی ہوتی ہے, یہ ایئریشن خود جراثیم سے بچاتی ہے اگر وہ صاف ہوا ہے. یہ جب یہی وجہ ہے کہ جب ہم گوشت کی دکان پہ دیکھتے ہیں جو گوشت لٹکا ہوا ہوتا ہے وہ صبح سے لٹکا رہتا ہے, شام تک لٹکا رہے گا, خراب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہوا جو موجود ہے ہمارے سراؤنڈنگ میں. اب وہ الگ بات ہے کہ اگر روڈ پہ دکانیں بنی ہوئی ہیں اور وہ ایئر ہی پالیوٹیڈ ہے تو اس کے اثرات اپنے الگ ہوں گے, وہ پولیوشن کے اثرات ہیں. لیکن گوشت کم سے کم سڑنے سے محفوظ رہے گا. لیکن نارملی ہم گھر میں تو نہیں لٹکا کے رکھتے نا, وہ تو بس ایک جمع ہے کسی کنٹینر میں یا ویسی تخت پہ پڑا ہوا ہے, فرش پہ پڑا ہوا ہے, چادر میں رکھا ہوا ہے. وہ کوئی صحیح میتھڈ نہیں ہے, کیونکہ چاہے آپ کو اس میں اسمیل نہ آئے. ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی گوشت سڑنے کا بھی ہمیں نہیں, یار وہ تو گوشت ہم نے رکھا تھا, شام تک رکھا رہا, اس میں تو کوئی اسمیل نہیں آئی, صحیح تھا. دیکھیے یہ جو مائکرو آرگینزم یعنی جراثیم ہوتے ہیں یہ دو قسم کے. ایک کو ہم کہتے ہیں بہت ہی مہلک, پیتھوجین کہتے ہیں اس کو اپنے ٹرم میں, مہلک ہیں جس سے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں. اگر ہمارے جسم میں چلے جائیں تو پھر مختلف قسم کی بیماریاں ہوں گی. دوسرے وہ ہیں جو کہ اس غذا کو, اس فوڈ کو خراب کر دیتے ہیں, اور خراب ہونے کا انڈیکیشن ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس میں خراب اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے, ایک مخصوص قسم کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ جو فوڈ کو خراب کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ بیمار بھی ڈالیں انسان کو, اگرچہ ہم وہ ایسی غذا نہیں کھاتے جس میں اسمیل ہے, کیونکہ ہمارے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ہم اس کو نہیں قبول کریں گے. کیونکہ انسان جب کھاتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے منہ کو میں ذائقہ اچھا لگے, اس کی خوشبو اچھی ہو, تمام چیزیں دیکھتا ہے وہ. لیکن یہ جراثیم جو فوڈ کو خراب کرتے ہیں یہ اتنے مہلک نہیں ہوتے, یہ اتنے خطرناک نہیں ہے. بیمار ڈالنے میں ہو سکتا ہے کوئی ان کا رول ہو بھی تو بہت ہی لمیٹڈ. مثال کے طور پر کوئی اسٹمک ڈس آرڈر ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ ایک ٹیمپریری یا ایک بہت ہی لو رسک کی آپ بیماری یا ڈیزیز کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ جراثیم جو کہ خود بذات خود بہت مہلک ہیں, وہ ایسے زہر, کچھ ایسے پوائزن, کچھ ایسے ٹاکسن ریلیز کرتے ہیں جو کہ بہت خطرناک قسم کی بیماری ہے. یعنی کہ ایون اس میں جو آپ جس کو آپ کینسر, کارڈیوواسکولر ڈیزیز, ڈائبٹیز, جی ہاں اس طرح کی بیماریاں, اور وہ اگر آپ کی غذا میں موجود ہیں ان کی کوئی اسمیل نہیں ہوتی, وہ فوڈ کو خراب نہیں کرتے, لیکن وہ موجود ہیں. لہٰذا اگر کئی گھنٹے آپ نے گوشت رکھا بغیر کسی اس بہت ہی مخصوص قسم کی اسٹوریج کے اور اس میں اسمیل نہیں آ رہی, ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ سیو ہے, ہاں آپ کے شاید کھانے میں آپ کو کوئی احساس نہ ہو, لیکن اس میں وہ جراثیم پیدا ہو چکے ہیں. لیکن کیونکہ اس کا کوئی انڈیکیشن نہیں ہے آگے پاس کہ وہ کوئی اسمیل آنا شروع ہو جائے, لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے, اور ہم اس کے بعد جب ڈسٹریبیوشن کا مرحلہ ہوتا ہے اب اس کو ہم فریزر میں رکھتے ہیں. لیکن فریزر میں رکھنے سے یہ سب جانتے ہیں, بہت کامن سی بات ہے, جراثیم جو پہلے سے موجود ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. پکانے سے, گرم کرنے سے ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. لیکن فریز کرنے سے خاتمہ نہیں ہوتا. ہاں اگر شروع میں ہی نہیں ہے, فریش گوشت ہے بالکل, آپ نے پراپر فوراً ہی رکھ دیا فریز کیا, تو ٹھیک ہے, یہ تو بالکل بہترین طریقہ ہے. لیکن اگر اس میں جراثیم پیدا ہو گئے اس کے بعد آپ فریز کر رہے ہیں تو وہ جراثیم میں یہ ہوگا کہ ان کی جو افزائش تیزی سے ہوتی ہے وہ رک جائے گی. بس اتنا فرق پڑے گا کہ ان کی ملٹیپلیکیشن, ان کی افزائش بہت تیزی سے ان کی افزائش ہوتی ہے جراثیم کی, کہ صرف 20 منٹ میں 20 منٹس میں یہ اپنی کوانٹٹی کو ڈبل کر لیتے ہیں. اگر جیسے میں اس وقت کاؤنٹ کرنا شروع کروں اور اسٹارٹنگ میں لیٹ سپوز 1 لاکھ مائکرو آرگینزم جراثیم موجود ہیں, صرف 20 منٹ کے اندر 20 لاکھ ہو چکے ہوں گے, اور اس سے اگلے 20 منٹ میں 40 لاکھ ہو چکے ہوں گے, اور اس طرح سوچتے چلے جائے یہ کتنی تیزی سے ان کی رفتار بڑھتی ہے. اب فریزر میں آپ نے اگر مائکرو آرگینزم یعنی جراثیم والا گوشت رکھ دیا تو چاہے آپ اس کو کتنے بھی مائنس ٹیمپریچر پہ, کتنا اچھا بھی فریزر ہے, وہ نہیں ختم ہوں گے. جب آپ اس کو نکالیں گے فریزر سے اپنے باہر, اور اس کو ظاہر ہے کہ پہلے آپ نے تھا کرنا ہوتا ہے, یعنی اس کو روم ٹیمپریچر پہ لے کے آنا ہوتا ہے,
پھر اس کی کوکنگ کریں گے. ٹھیک ہے, تو وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائیں گے, ان کی ایکٹیونیس ختم ہو گئی جیسے فریزر میں. لہٰذا ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ گوشت جو آپ نے فریش کٹنگ کی ہے اس کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ فریز کریں, اور فریز بھی کریں تو اسمال پیکٹس میں کریں جو آپ کی ایک ڈش کے لیے ریکوائرڈ ہے. یہ نہ ہو کہ آپ نے بڑے پیکٹ بنا لیے اور اس کے بعد جب آپ نے کوئی ڈش اس سے بنانا تھی آپ نے اس کو نکالا, اس کو تھا کیا, یعنی اس کو میلٹ کیا, اب اس کا ایک پورشن آپ نے بنا لیا اور دوسرا پورشن آپ نے کہا نہیں یار یہ زیادہ ہو گیا, آپ اس کو دوبارہ جا کے آپ نے فریز کر دیا. یہ طریقہ غلط ہے, کیونکہ جب آپ تھا کریں گے تو وہ مزید ملٹیپلیکیشن اور وہ مزید افزائش جراثیم کی ہو چکی ہوگی اس میں. اور جتنی بار آپ یہ کام کریں گے کہ فریج میں رکھ رہے ہیں, فریزر میں رکھ رہے ہیں, نکال رہے ہیں, تھا کر رہے ہیں, اگین اس سے دوبارہ فریز کر رہے ہیں, اتنے ہی زیادہ یہ جراثیم کی کوانٹٹی بڑھتی جائے گی اور اتنے ہی زیادہ وہ گوشت جو ہے اس کے نقصان دہ اثرات بڑھتے چلے جائیں گے. لہٰذا اسمال پیکٹ ہو جو ایک ڈش کے لیے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, چھوٹی فیملی دار ہے, چھوٹے پیکٹ اٹس اپ ٹو یو, جتنے بھی اس کی پیکٹس آپ بنائیں. فریزر کا ٹیمپریچر بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں ایک ایشو یہ بن جاتا ہے کہ ہمارے یہاں لائٹ کا مسئلہ بہت ہے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی. اب ٹیمپریچر ڈکریز ہو جاتا ہے اس وقت, یعنی فریزر کا ٹیمپریچر انکریز ہوگا, بڑھے گا. جو سیف ٹیمپریچر ہے گوشت کے لیے وہ ہونا چاہیے کم سے کم 4 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے لیس, اس سے کم. ٹھیک ہے, اگر لائٹ چلی گئی اور آپ کے فریزر میں برف جو تھی وہ میلٹ ہو گئی اور اس کے بعد ٹیمپریچر بڑھ گیا تو وہ سمجھنے فریزر بھی اب محفوظ نہیں رہا اس گوشت کے لیے. ٹھیک ہے, اگر -10 یعنی جو ہمارے اسکردو وغیرہ میں جو سردی پڑتی ہے اتنا ٹیمپریچر اگر آپ کے فریزر کا ہے تو اس صورت میں بہت سے بہت, ویسے یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ سفارش نہیں کی جاتی اس کے لیے, 3 مہینے تک آپ گوشت رکھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کہ یار یہ گوشت کتنے عرصے تک محفوظ رہ سکتا ہے, لیکن یہ کچھ کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ. آپ کا فریزر بار بار نہ کھلائے جو کہ ممکن نہیں ہے, لائٹ نہ جائے جو کہ اب ہمارے یہاں کم سے کم سٹی میں ممکن نہیں رہا. ٹھیک ہے, اور ٹیمپریچر آپ کا فریزر کا مینٹین رہے, بار بار وہ تھا نہ ہو, یعنی نکلے باہر اور پھر اندر جائے, یہ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو پھر اور دوسری بات ایک ذہن میں رکھیں کہ وہ کوئی بھی فریش فریز کیا گیا ہو بالکل, یعنی جراثیموں سے پاک گوشت ہو تو اس کے لیے یہ. تو بہرحال یہ کچھ اسٹوریج سے متعلق باتیں تھیں. پھر اب آ جائیے اصلی بات, کوکنگ کی طرف. کوکنگ ہمارے یہاں ڈفرینٹ ویز میں کی جاتی ہے. بوائلنگ کر کے بھی ہم بناتے ہیں, یعنی پانی میں کوئی بھی سالن بنانا پانی بنتا ہے نا, وہ بوائلنگ میتھڈ ہے. فرائی بھی کیا جاتا ہے, باربیکیو بھی کیا جاتا ہے. یہ مختلف کوکنگ کے میتھڈس ہیں. بہترین طریقہ گوشت کے پکانے کا صحت کے حوالے سے اگر بات کریں وہ ہے بوائلنگ میتھڈ, اور وہ بھی ریلیٹیولی ہائی ٹیمپریچر پہ. یعنی ایک عام کوکنگ جو ہوتی ہے, جو عام کنٹینر ایک عام پتیلی میں ہوتی ہے, وہ نارملی جب واٹر بوائل ہوتا ہے تو اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ. تقریباً وہ ٹیمپریچر آپ کی پتیلی میں بھی وہی رہتا ہے کم و بیش. زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر کے ٹیمپریچر پہ پکایا جائے تاکہ جلدی گل جائے. اور اس کا یہ کام آپ کر سکتے ہیں پریشر کوکر میں. پریشر کوکر پہ جو کھانا پکتا ہے اس لیے جلدی بنتا ہے کہ اس کا جو درجہ حرارت یا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 100 نہیں ہوتا. پریشر کوکر ٹیمپریچر کو بڑھا دیتا ہے, اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے خیر پریشر کوکر کے اوپر جو ویٹ رکھتے ہیں ہم وہ کتنا بڑا ہے یا کس سائز کا ہے. ٹیمپریچر جتنا بڑا ہوگا وہ ویٹ اتنا ہی زیادہ ٹیمپریچر ہائی ہو جائے گا بوائلنگ کا, اور گوشت یا ہر چیز جلدی گل جاتی ہے. یہ بہترین طریقہ ہے, لیکن ظاہر ہے سارے کھانے ہمارے اس طرح کے نہیں ہوتے. بقرعید کا موقع ہے, باربیکیو کیسے نہیں بنے, یہ ممکن نہیں ہے. باقاعدہ یہ تو اب ایک ایونٹ بن گیا کہ جناب اب تو پورے انگیٹھیاں اور وہ گرلز اور تمام راڈ سب ملتی ہیں, پھر وہ باقاعدہ ایک تقریب ہوتی ہے گھروں کی چھتوں کے اوپر یا اور کہیں, اور یہ تو ایک ایونٹ بن گیا ہمارا باربیکیو کا. بہرحال لیکن اس کے
کچھ منفی اثرات ہیں، یا ایون فرائی بھی ہوتا ہے تو اس کے بھی کچھ منفی اثرات ہیں صحت پہ۔ دیکھیے یہ فرائی کا طریقہ جو ہے، اگرچہ یہ اس ڈش کو، اس غذا کو مزید لذیذ تو بنا دیتا ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے کیمیائی ریئیکشنز ہوتے ہیں جو مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ بڑی بڑی بیماریاں، کینسر، دنیا میں تقریباً 13 سے 14% اموات کینسر سے ہوتی ہیں۔ جتنے لوگ ہر سال مرتے ہیں اس میں 13 سے 14، یعنی ہر 100 میں سے 13 سے 14 افراد کینسر کے سبب مریں گے، اور ان 13 افراد میں سے تقریباً 30% فوڈ کے ذریعے ہونے والے کینسر سے مرتے ہیں۔ اور اس کا ایک بہت اہم، صرف اس میں گوشت ہی نہیں کنٹریبیوٹ کرتا، اس میں کچھ اور غذائیں بھی ہیں۔ گوشت کا رول کیا ہے کینسر پیدا کرنے میں؟ لیکن جب اس کو فرائی یا باربیکیو کیا جاتا ہے، یا اس کو زیادہ مقدار میں کھایا جائے، اگر ایون میں نے کہا نا بوائلنگ میتھڈ ہاں ایک بہترین میتھڈ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب بوائل گوشت، یعنی عام سالن جو ہیں، قورمہ، نہاری اور جو اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں بوائلنگ سے بنتی ہیں، یہ آپ زیادہ مقدار میں کھائیں تو کچھ نہیں ہوگا، نہیں۔ جیسے میں نے شروع میں معصوم کی طرف سے منقول قول ہے کہ اپنے معدے کو، اپنے پیٹ کو جانوروں قبرستان نہ بناؤ، تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ فرائیڈ چیزیں نہ کھاؤ، نہیں، زیادہ مقدار میں کبھی بھی گوشت کھائیں آپ، خاص طور پہ ریڈ میٹ، سرخ گوشت، جس میں یہ بڑے کا جانور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، بڑا گوشت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ گائے بکرا دونوں اسی میں آتے ہیں، بقرعید میں دمبے اور اونٹ بھی کٹتے ہیں بعض جگہوں پہ، یہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ وائٹ میٹ یعنی فش، چکن، اور اگر بٹیر وغیرہ ظاہر ہے ہم لوگ کو کہاں میسر، لیکن اگر اس میں آتا ہے تو وائٹ میٹ میں آتا ہے۔ وائٹ میٹ کے فوائد زیادہ ہیں بنسبت ریڈ میٹ کے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا تعلق کیا ہے کینسر سے، یہ چیز اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ تاکہ کچھ اویئرنیس ہمارے ذہن میں آئے اور ہم اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر سکیں۔ جب ہائی ٹمپریچر پہ باربیکیو کیا جائے یا فرائی کیا جائے، یہ دونوں جو میتھڈ ہے اس میں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے گوشت کا، تو کچھ ایسے کیمیائی مادے بنتے ہیں جس کو اگر ہم کیمسٹری کے ٹرم میں کہیں تو بہرحال وہ نام شاید اتنے فیملر نہ ہوں آپ لوگ کے لیے، لیکن صرف کہنے کے حد تک، تاکہ جو سنیں وہ اس کے مزید اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے پولی سائکلک ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن، اور ایک ہے ہیٹرو سائکلک امائنس۔ اب یہ بہرحال کیمسٹری کی ٹرمز ہیں، یہ ایسے نامیاتی مادے ہیں جو کہ باربیکیو یا فرائنگ کرتے وقت پیدا ہوتے ہیں، اور یہ دونوں ہی نامیاتی مادے کینسر کا سبب ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ باربیکیو، جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ باربیکیو یا فرائیڈ میٹ نہیں بھی یوز کریں، زیادہ مقدار میں گوشت کھا رہے ہیں، تو بھی یہ پیدا ہوں گے جسم میں۔ یہ پولی سائکلک ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز یا ہیٹرو سائکلک امائنس بہت اہم وجہ ہے کینسر کا بننے کا سبب۔ ایک اور وجہ بھی ہے جس سے گوشت کے ذریعے کینسر خدا نخواستہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے گوشت ایک بہت اہم سورس ہے آئرن کا، ہمارے جسم میں آئرن کی بہت اہم ضرورت ہے، لیکن اعتدال ہونا چاہیے نا۔ ایک آئرن وہ ہے جو کہ فروٹ سے ملتا ہے یا اور کچھ جو نباتاتی یعنی جو پلانٹ سورس ہیں ان سے ہمیں ملتا ہے، وہ زیادہ فائدہ مند ہے، اس کے زیادہ مثبت اثرات ہیں۔ گوشت سے جو آئرن ملتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیم آئرن، ہم دیکھتے ہیں نا، ہم ہیموگلوبین کہتے ہیں کہ ہمارے بلڈ میں ہیموگلوبین ہوتا ہے۔ وہ ہیموگلوبین اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک پروٹین ہے بیسکلی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا بلڈ جو ہے ریڈ کلر کا ہوتا ہے۔ ہمارا جو کلر ہے اس کا جو رسپانسبل کمپاؤنڈ ہے وہ ہے ہیموگلوبین، یہ ایک پروٹین ہے بیسکلی۔ اس میں موجود ہوتا ہے ایک آئرن، اس کو ہم کہتے ہیں ہیم آئرن۔ یہ ہیم آئرن جو ہے اگر تو بہت اسمال کوانٹٹی میں ٹھیک ہے، نارمل کوانٹٹی میں جو ہے اسمال کوانٹٹی میں تو کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر یہ زیادہ مقدار میں ہو جائے، زیادہ گوشت اگر ہم کھائیں گے تو یہ ظاہر ہے کہ زیادہ مقدار میں جائے گا ہمارے جسم میں، تو پھر اس کے نقصانات ہیں، طبی نقصانات ہیں۔
اور یہ بھی کینسر کا سبب بنتا ہے. کینسر کی بات میں نے کی آپ سے. ایک یورپ میں اسٹڈی کی گئی, ابھی کچھ حال میں ہی اسٹڈی کی گئی, تحقیق کی گئی. یہ تحقیق نارملی کی جاتی ہے, اس میں کرتے یہ ہیں کہ کچھ افراد سلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو مثال کے طور پہ گوشت کی اگر ہم بات کریں, ایک گروپ کو وہ بنا لیتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ آپ زیادہ مقدار میں گوشت کھائیں, یا وہ ہوتے ہی وہ لوگ ہیں جو زیادہ مقدار میں کھائیں, ایک وہ لوگ ہیں جو کم مقدار میں کھاتے ہیں. لیکن یہ جو تعداد ہوتی ہے یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی, یہ 100, 50, 200, 1000, 4000 ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی ایک اسٹڈی کی گئی جس میں تقریباً یورپ کے مختلف ممالک میں 6 لاکھ افراد کو سلیکٹ کیا گیا. 6 لاکھ, ایک بہت بڑا گروپ بنا. یعنی اس میں سے آدھے لوگ وہ تھے جو کہ زیادہ مقدار میں گوشت کھاتے تھے, ایک وہ لوگ تھے, یعنی ایک گروپ وہ تھا جو کہ کم مقدار میں گوشت کھاتا تھا. اور اس کے بعد یہ ان کے اوپر اس گوشت کے اثرات کو جب, اور یہ کافی 10 سال لمبی تحقیق تھی ہے, 10 سال لمبی. کینسر کا فوراً افیکٹ نہیں ہوتا, 10 سال 20 سال اس سے بھی زیادہ ٹائم لے سکتا ہے اپنے اپیرنس لینے میں. خاموش قاتل کہا جاتا ہے نا اس کو. تو بہرحال اس کے بعد جو رزلٹ ان کو ملا وہ یہ ملا کہ تقریباً جنہوں نے زیادہ گوشت کھایا تھا ان میں کینسر ہونے کے چانسز 30% تک انکریز ہو گئے تھے. یعنی یہ واحد اسٹڈی نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تحقیقات ہوئی ہیں. ان سب کے نتیجے یہی ہیں کہ یہ کینسر کا سبب بن سکتا ہے اگر زیادہ مقدار میں کھایا جائے. اب بقرعید کے موقع پہ ظاہر ہے گوشت بہت ہوتا ہے, کچھ ہم نے اسٹور کیا ہوا ہوتا ہے, کچھ آ جاتا ہے ہمارے پاس. دوپہر, شام, رات کہیں جاتے ہیں دعوت میں تو گوشت کی تمام ڈشز. اب اس وقت کنٹرول ہمارا مشکل ہو جاتا ہے. سفارش کی جاتی ہے, ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ تقریباً 300 سے 500 گرام تک ایک ہفتے کے اندر گوشت یوز کرنا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. میں نے کہا ایک ہفتے کے اندر. پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے, ہم کہ دعوت میں جاتے ہیں یا ویسے ہی بقرعید میں دیکھتے ہیں, ہم شاید ایک وقت میں اتنا کھا جاتے ہیں. 300 گرام کا مطلب تقریباً ایک پاؤ سے کچھ تھوڑا زیادہ. ہمارا ہم باربیکیو کے لیتے ہیں تو ایک چکن کا جو ایک ونگ ہوتا ہے جو باربیکیو کیا جاتا ہے اسی کا ویٹ تقریباً 200 گرام ہوتا ہے. اگر ہم 2 ونگ کھا لیں تو ہم نے پورا اپنا ہفتے کا کوٹا پورا کر لیا. لیکن ہم میں کتنے لوگ پورا کرتے ہیں اس کو, اس تو نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, تو یہی وہ ریکمنڈیشن ہے کہ ایک ہفتے میں 300 سے لے کر 500 گرام تک گوشت آپ کی صحت کے لیے مفید ہے, فائدہ مند ہے, صحت کو اور بہتر طریقے سے اس کی افزائش کر سکتا ہے. لیکن اس سے زیادہ پھر اس کے الٹے افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, یعنی کہ پھر یہ منفی اثرات ہوں گے, بیماریوں کی طرف بات جا سکتی ہے. میں نے ابھی کینسر کی بات کی, کارڈیو واسکولر ڈیزیز یعنی کہ دل کی بیماریاں. دیکھیں یہ سب جانتے ہیں کہ دل کی بیماریوں میں ایک بہت مؤثر عامل کولیسٹرول ہے. کولیسٹرول لیول ہمارے بلڈ میں انکریز ہو جائے گا تو یہ دل کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. یہ جو ریڈ میٹ ہوتا ہے یعنی گائے اور بکرے کا گوشت یا ایون اونٹ اور دمبے کا گوشت, اس میں کولیسٹرول کا اماؤنٹ ہائی ہوتا ہے. اگر ہم کولیسٹرول کا اپنا پروفائل نکلواتے ہیں تو اس میں کچھ پروفائل کے اندر چیزیں آتی ہیں ایل ڈی ایل کولیسٹرول اور ایچ ڈی ایل کولیسٹرول, یعنی کچھ برا فیٹ اور اچھا فیٹ. فیٹ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا, تمام فیٹ برے نہیں ہوتے ہیں. وہ فیٹ برے ہیں جو کہ جمنے والے ہیں. جیسے گھی کے بارے میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے گھی نہ یوز کریں, آئل بہتر ہے. اور ان آئل کے اندر بھی سلیکشن ہوتا ہے کہ کون سا آئل بہتر ہے, کون سا آئل جو ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے بہرحال. لیکن گھی جو جمنے والا ہے وہ کیا کرے گا, وہ سیچوریٹ ہے. پھر وہ جو ہمارے بلڈ میں کولیسٹرول لیول ہے, جو ہم اس کو کہتے ہیں کہ لو ڈینسٹی لیپوپروٹینز کولیسٹرول, وہ انکریز کر دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو دل کی شریانیں ہوتی ہیں ان میں یہ ڈپوزیشن ہوتی ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے کیونکہ اس ایک پائپ ہے جس کا ڈائمیٹر زیادہ ہے, جس کا قطر زیادہ ہے, اس میں سے پانی آسانی گزر جائے گا. لیکن اگر وہ راستہ ہی آپ تنگ کر دیں, کم ڈائمیٹر کا پائپ لیں گے تو اس کو اگر گزارنا ہوگا تو آپ کو پریشر زیادہ ریکوائر کرنا پڑے گا. تو ہمارا جو ہارٹ ہے یہ بھی ایک پمپنگ اسٹیشن ہے بیسکلی, یہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے اور لنگس تک لے جاتا ہے اور تمام پورے جسم تک سرکولیٹ کرنے کے لیے رسپانسبل ہے. اب جب وہ وین سے بلاک ہو جائیں گے, یہ بلاک نہ بھی ہو, وہ تنگ ہو جائیں تو ہارٹ کو زیادہ پریشر سے کام کرنا پڑتا ہے. یہی پریشر جو ہے ہمارے ہائی بلڈ پریشر کا سبب بنتا ہے. لہٰذا ہائی بلڈ پریشر سے بھی دل کی بیماری کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے. لہذا بلڈ پریشر انکریز ہونے کا یعنی بڑھنے کا سبب بھی ایک سبب یہ ریڈ میٹ
گائے اور بکرے کا گوشت ہو سکتا ہے. ہاں اگر ان دونوں میں کمپیئر کریں تو گوشت کے معاملے میں بکرا پھر بھی بہتر ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اس کے گوشت کو جیسے بیماروں کو دیتے ہیں تو گائے کا گوشت نہیں دیتے، بکرے کا گوشت دیتے ہیں. لیکن خاص طور پہ بقر عید میں جو گائے کا گوشت، اور آج کل چونکہ اجتماعی قربانی کا رواج زیادہ ہو گیا مہنگائی کی وجہ سے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اجتماعی قربانی میں زیادہ تر گائے کٹتی ہیں، تو یہ گائے کا گوشت کے بارے میں زیادہ سینسیٹیو معاملہ ہے، اس بارے میں زیادہ احتیاط کرنا ہے. ڈائبٹیز کا مسئلہ، شوگر جو ہو جاتی ہے، اگر شوگر کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ شوگر کا سبب یا تو زیادہ مقدار میں شوگر کھائی جائے یا میٹھی چیزیں، اور میٹھی چیزوں میں بھی زیادہ تر یہ چینی جو ہم یوز کرتے ہیں، یہ وہ چیز جو شوگر جو کہ خود نیچرلی فروٹس میں ہوتی ہے مثال کے طور پہ، وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوتی. خدا نے یہ چیزیں جو بنائی ہیں، یہ اس میں تمام چیزیں جب ایک کمبائنڈ فارم میں یعنی ایک پیکج کی صورت میں باڈی میں جاتی ہیں تو اس کا اتنا نقصان دہ اثر نہیں بلکہ اچھے اثرات ہیں. صرف ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ معتدل رہیں آپ، یہ نہیں کہ کوئی چیز اچھی ہے تو کتنی اچھی ہے. پانی ہماری زندگی کے لیے بہت اچھا ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی کا تصور نہیں ہے. لیکن کیا اگر ہم بہت زیادہ تعداد میں پانی کے گلاس اپنے جسم میں ٹرانسفر کر دیں، پی لیں نہیں پانی، تو کیا پھر بھی اس کے اچھے اثرات رہیں گے؟ ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں ایک ایسے، وہ تو ان کے پاس یا تو ٹائم بہت ہے یا کیا مسئلہ ہے، تو ان کے پاس جو ہے فضول قسم کے مقابلے کرتے رہتے ہیں. وہاں ایک مقابلہ ہوا کہ پانی زیادہ پینے کا، کہ پانی ایک وقت میں کون زیادہ پیے گا، ٹھیک ہے، کون زیادہ پی سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک خاتون وہ مقابلہ جیت گئی اور وہ جو انعام وغیرہ تھا وہ مل گیا ان کو. اس وقت وہ جیت گئی، لیکن ان کی باڈی کے فلوئڈز اتنے امبیلنس ہو گئے کہ الٹیمیٹلی چند دن کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو پانی تو زندگی کے ضامن ہے، لیکن اگر یہ بھی اعتدال سے ہٹ جائے تو یہ بھی پھر موت کی طرف لے جاتا ہے. اس طرح ہر چیز اپنے اگر اعتدال میں رکھی جائے، اعتدال میں یوز کی جائے تو اس کے بہترین اثرات ہیں. صرف فرق ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ کس چیز کا اعتدال کا پوائنٹ کیا ہے، یعنی گوشت کے لیے اعتدال کا پوائنٹ کیا ہے مثال کے طور پہ، باقی غذاؤں کے لیے کتنا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ ڈائبٹیز کا براہ راست تعلق شوگر سے ہے اگرچہ، اور دوسرا ایک اور بھی ہے جو ہم ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ یوز کرتے ہیں، مثال کے طور پر آٹا، اس کے ہم نے بھوسی الگ کر دی تاکہ ہمیں جو ہے وہ بالکل ریفائنڈ صاف ستھرا فائن آٹا، میدا، وہ یوز کر کے جب ہم چیزیں بناتے ہیں اس میں بھوسی نہیں ہوتی، اپنی افادیت اس کی کم ہو جاتی ہے. یہ جو بھوسی ہوتی ہے، جو بران ہوتا ہے، یہ خود صحت کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. بہرحال وہ ہمیں چونکہ اپنی لذت کام و دہن بھی دیکھنا ہوتی ہے کہ ہمیں دیکھنے میں بھی اچھا لگے، کھانے میں بھی جو ہے اس کا ذائقہ زیادہ فیل ہو اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہو. مطلب یہ پیرامیٹر ہمارے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا طبی اثرات تھے. تو بات یہ کر رہے تھے کہ کاربوہائیڈریٹ اور شوگر جو ہیں یہ جو ہمارا ڈائبٹیز ہے اس کا سبب بنتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گائے کا گوشت ہے، خصوصی طور پہ گائے کا گوشت، ریڈ میٹ، یہ بھی ڈائبٹیز کو بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے اگر زیادہ مقدار میں کھایا جائے. اس کے بارے میں مختلف تحقیقات ہوئی ہیں. یہ بھی پرو آکسیڈنٹ ہے اور جو کہ ڈائبٹیز میں یہ بڑھانے میں سبب بنتا ہے. اوبیسٹی کا بھی سبب بن سکتا ہے، یعنی کہ حد سے زیادہ موٹاپا. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں LDL کولیسٹرول یعنی جو خراب قسم کے فیٹ ہیں وہ ہمارے اس میں ہوتے ہیں. اسی لیے یہ سب جانتے ہیں کہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ لین کٹ یوز کریں، یعنی جو گوشت یوز کریں اس میں چکنائی نہ ہو، نگلوا دیجیے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بغیر چکنائی کے گوشت یا کچھ اور بھی ٹرم یوز ہوتی ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، روکھا گوشت یا کچھ اس طرح کہتے ہیں. بہرحال تو وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا جو فیٹ ہے، جو اینیمل کا فیٹ ہے، خاص طور پہ گائے کا فیٹ ہے، یہ کولیسٹرول لیول بڑھا دے گا، ڈائبٹیز کا پیشنٹ بھی ہوگا اور پھر اوبیسٹی بھی ہو جائے گی، یعنی حد سے زیادہ موٹاپا. حتیٰ کہ یہ رپورٹس تک ہوئی ہیں، تحقیقات ہوئی ہیں، ظاہر ہے کہ جب یہ کینسر، ڈائبٹیز اور یہ کارڈیوواسکولر ڈیزیزز، فالج، اسٹروک، ہائی بلڈ پریشر سے براہ راست لنک ہے اس کا بھی. دیکھیے ابھی ہم بات آپ سے کہتے ہیں کہ اس میں کولیسٹرول لیول بڑھانے کی بھی صلاحیت ہے، لہٰذا یہ کارڈیوواسکولر ڈیزیز انکریز کرے گا. اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے میٹ میں، سوڈیم، جو نارملی ہمارا سوڈیم ہم تو ٹیبل سالٹ سے لیتے ہیں، نمک سے لیتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ نمک جب بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے تو روکا جاتا ہے کہ نمک اپنے کھانے میں کم کر دیں، نمک تو کم کر دیں،
لیکن نمک کے تھرو ہی سے سوڈیم ہمارے جسم میں نہیں پہنچتا، اور بھی ذرائع ہیں. اس میں گوشت بھی ہے، خاص طور پر ریڈ میٹ، گائے کا گوشت، یہ بھی سوڈیم کا ایک بہت اہم سورس ہے، اور اس کے ذریعے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور وہ جو فالج اور کارڈیوواسکولر ڈیزیز ہیں اس کا سبب بنتے ہیں. لہذا بھی تمام بیماریاں زیادہ مقدار میں یا کسی اس مخصوص طریقے سے پکائے ہوئے گوشت کو کھانے سے ہوتی ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا کیا نکل رہا ہے، وہ ہے شارٹن آف لائف، یعنی لائف کم ہو گئی. جیسے میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ صرف کینسر کا سبب بننے والے اموات جو ہیں وہ پوری دنیا میں ایک سال میں 74 لاکھ کے قریب رپورٹ ہوتی ہیں، اور اس میں سے تقریباً 13% قریب جو ہے وہ فوڈ کے تھرو کینسر ہوتا ہے. یہ صرف ایک کینسر کی بات کر رہا ہوں. پھر ہارٹ کینسر سے کہیں زیادہ فیگرز جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک کی ہیں، ہارٹ کی بیماری کینسر سے کہیں زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں. ڈائبٹیز بہت کامن ہو چکا ہے اب، اور پھر اس سے زیادہ کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہے ڈائبٹیز سے، پھر مزید نئی بیماریوں کے روٹس پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ بیماریاں ڈیسیز ہیں جو کہ ریڈ میٹ خصوصی طور پہ، اور باقی جو عمومی کوئی بھی گوشت اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کی زیادہ مقدار یوز کرنے میں. ہاں البتہ وائٹ میٹ ہے، چکن ہے، فش ہے، اور اس طرح کے جو مختلف دوسرے پرندے ہیں ان کے گوشت کے لیے ان کے فائدے ہوتے ہیں، ان کے اور فائدے. اگرچہ آج کے دور میں انسان نے اپنی اکانومی کو بڑھانے کے لیے اس کے فائدے کم کر کے اس میں بھی نقصان پیدا کر دیے، کیونکہ جو مرغی جو وہ فیڈ کھلا رہے ہیں اس سے وہ کیا ہوتا ہے، ان کی مرغی کا وزن بڑھ جاتا ہے، گوشت بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات اتنے اچھے نہیں ہوتے اس کے اوپر. فش بے شک خدا کی نعمت ہے، بہترین بیماریوں سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے، اور بہترین ایسے اجزاء ہمارے جسم پہنچاتی ہے جو کہ جسم کی افزائش کے لیے اور اس کی صحت کے لیے بہت مفید ہے. لیکن ہم نے سمندروں کو ہم نے کیا کیا، دریاؤں کیا کیا، پالیوٹ کر دیا. اب وہ جو پالیوٹیڈ واٹر میں بننے والی ہیں، صرف یہ نہ سوچیں کہ ہم سی وی پہ جائیں گے تو ہمیں کالا پانی نظر آتا ہے، صرف وہی پالیوٹیڈ ہے، اور ہاکس پہ جائیں گے وہ پالیوٹیڈ نہیں ہے. ہاکس پہ کا پانی یا سینٹر کا پانی بہت صاف ستھرا آپ کو نظر آئے گا بظاہر، سی وی پہ جائیں گے کالا نظر آئے گا نہیں. وہ جو انڈسٹری کا جو ایفلنٹ ہے یا جو ہمارے سیوریج کا پانی جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ وہیں جا رہا ہے. سی ویو کے سائلے بہت زیادہ جمع ہو گیا، وہ اس حد تک خراب ہو چکا ہے پانی. لیکن جو صاف ستھرا پانی بظاہر نظر آتا ہے وہ بھی اتنا کوئی اچھا نہیں رہا. تو بہرحال یہ چیزیں اگرچہ اپنے بذات خود فائدہ مند ہیں، یعنی میں بات کر رہا ہوں مرغی اور چکن یا فش وغیرہ کی، لیکن اگر اس کو ہم اب اس پہ ایک الگ ٹاپک ہوگا کہ خود یہ جو فش کی بات ہم کر رہے ہیں، ہمارے ہاں فش بھی ایون جو دکانوں میں ملتی ہے وہ آپ کو کئی دن بعد ملتی ہے، فریش فش بھی نہیں ملتی. اب کچھ ایسے اسٹور بن گئے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیٹیولی فش فریش دیتے ہیں. بڑے جو ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیں جن میں نام آپ جانتے ہوں گے، میکرو میٹرو وغیرہ، ان کے اسٹوریج وغیرہ وہ تھوڑی بہتر ہوتی ہے، لیکن ہم پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فریش فش آپ نے جس وقت اس کی کیچنگ کی وہ اس وقت آپ کو نہیں ملتی، اس سے اگلے دن بھی نہیں ملتی. یہاں دکانوں میں جو لیاقت مارکیٹ یہاں قریب ہے، یہاں تو جائیں تو یہ اگر واقعی کسی فوڈ سائنٹسٹ سے پوچھا جائے اور فوڈ سیفٹی آفیسر سے پوچھا جائے تو اس کے لحاظ سے یہ فش پھینک دینے قابل ہے. لیکن بہرحال بک رہی ہے اور ہم لوگ کھا رہے ہیں، اوکے، ہم لوگ تو بہت کچھ چیزیں یوز کر رہے ہیں. اب ایک چیز اور ذرا تذکرہ ہو جائے، کیونکہ آج کل یہ بھی ہمارے بہت زیادہ بڑھ گیا. ہماری غذا ایک تو وہ چیز ہم گھر میں بناتے ہیں، اور پھر دوسری وہ غذا ہم یوز کرنے لگے، ہم زیادہ اس کی کوانٹٹی ہونے لگی جو پروسیسڈ ہے. اب میٹ سے یا گوشت سے بنے ہوئے کھانے وہ ریڈی ٹو کک کے نام پہ اور ریڈی ٹو یوز کے نام پہ وہ مل رہے ہیں، اور وہ پوری مختلف انڈسٹریز مارکیٹ میں آ چکی ہیں، اور وہ نگیٹس اور کٹلس اور کباب اور جانے کیا کیا چیزیں، ہر چیز اویلیبل ہے. اب ساری گوشت سے بنے ہوئے ہیں. ان کو چونکہ ان کو پریزرو کرنا ہوتا ہے، محفوظ رکھنا ہوتا ہے کافی لمبے عرصے کے لیے، تو وہ اس میں کچھ پریزرویٹیوز ایڈ کرتے ہیں، کچھ نائٹریٹس اور نائٹرائٹس والے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں، یہ اس میں ایڈ کرتے ہیں گوشت کو محفوظ رکھنے کے لیے، تاکہ وہ صرف فریزر میں نہیں، فریزر تو اس کو کنٹرول کر کے رکھ رہا ہے، وہ دکان میں
ظاہر ہے کہ فریزر تو ہر وقت کھلتا رہتا ہے، گھروں سے زیادہ کھلتا ہے فریزر، ہر وقت کھلتا رہتا ہے نا، تھوڑا ٹیمپریچر اس کا مینٹین اتنا نہیں رہ پاتا کہ وہ میٹ کو صرف اپنی فریزنگ کی وجہ سے کنٹرول رکھے، اور پھر ان کو ظاہر ہے کہ وہ یوز کرنا ہے، وہ کبھی انڈسٹری میں بنا تھا، اس کے بعد آپ کو کبھی ملتا ہے، کافی لمبے عرصے تک اس کو محفوظ رکھنا ہے، تو اس میں ایسے کچھ پریزرویٹو ڈالتے ہیں جو کہ کہیں زیادہ نقصان دہ ہیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے باربیکیو اور فرائیڈ میٹ کی، کہ باربیکیو اور فرائنگ سے کچھ کینسیرین انگریڈینٹس یعنی اس کے کچھ اجزاء پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ہمارا پروسیس میٹ ہے جو انڈسٹری میں اس کی فارمولیشن کی گئی ہے، اس میں جو پریزرویٹو ایڈ کیے ہیں وہ کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ ایک تو ہماری سوچنا چاہیے کہ وہ جو ہم باہر سے لے کے آ رہے ہیں اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہے، جو اس کی اپنی پروڈکشن کاسٹ ہے اس سے کہیں زیادہ قیمت وہ چیزیں بک رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ وہی چیز اگر آپ گھر میں بنانے میں قادر ہیں تو آپ کہیں کم پرائز پہ چیز بنا سکتے ہیں، ایک تو یہ اسپیکٹ بھی ہے۔ دوسرے وہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اگرچہ وہ بہت ہی فوڈ سیفٹی کے اصول اس میں ہوں گے، میں خود یعنی فوڈ سیفٹی کے معاملات کو دیکھنے والے اور ہم فوڈ سائنٹسٹ ہی ہیں، میں بیسکلی میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ ضرور یہاں کہیں گے کہ یہ جتنی غذائیں ہوتی ہیں اور یہ اصول سب جانتے ہیں کہ جو قدرت نے جس طرح سے دی ہیں اور اس کو قدرتی طریقے سے بنانے کے جو طریقے ہیں اس طرح سے یوز کریں تو سب سے بہترین طریقہ وہی ہے۔ جتنی چیزیں آپ پروسیسنگ کرتے ہیں اگر جو اس میں تمام فوڈ سیفٹی کے اسٹینڈرڈ کو آپ اپلائی کرتے ہیں وہ کسی حد تک سیو ہو جاتے ہیں، وہ فوری طور پر سے کوئی نقصان نظر نہیں آتا، لیکن اگر اس کا لمبے اثرات دیکھے جائیں جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ 10 سال کی 20 سال لمبی اسٹڈیز ہوئیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہی ایک چھوٹی سی ایک ضمنی بات ہے، سائنس نے بہت ترقی کر لی، بہت ترقی کر لی، زمین سے لے کر خلاؤں تک چلا گیا، فوڈ کے اندر بھی ہر چیز کے اندر انقلاب پیدا کر دیا، اس نے فوڈ کے اندر بھی انقلاب پیدا کر دیا۔ اس نے تو اب ایسے سے فوڈ بنا دی، جی ایم فوڈ یعنی اب وہ نئی اب شاید ہمارے پاکستان میں بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے، جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ ہے، نیوٹراسیوٹیکل ہے، یعنی اس نے ایسی غذا بنا دی جو آپ کو بیمار ہی نہیں ہونے دے گی، یہ بھی انقلاب پیدا ہو گیا اب۔ جی ہاں، ابھی ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں اب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کے لیے آپ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی بنائی ہوئی دوائیاں استعمال کرتے ہیں جب بیمار آپ ہو جائیں خدا نخواستہ۔ لیکن اب کچھ جو ماڈرن کنٹریز ہیں ان میں یہ کانسیپٹ نہ صرف آ چکا بلکہ امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے اب تو، کہ انہوں نے فوڈ کے اندر ایسے انقلاب پیدا کر دیا، چیزیں بنا دی کہ وہ فوڈ اگر آپ کی نارمل ڈیلی یوز کے اندر ہیں تو آپ کو بیماریاں ہی نہیں ہوں گی، آپ کو دوا کھانے کی ساری زندگی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ذرا زیادہ پرانا کانسیپٹ نہیں، یہ نیا کانسیپٹ ہے۔ آپ کیوں پریشان ہیں کہ جب خدا نخواستہ کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا تو وہ دوائیاں شروع کرے یا کارڈیوواسکولر ڈیزیز یا کینسر، نہیں، آپ ایسے غذا کو اپنا ایسا بنا دیجئے کہ اس میں وہ اثرات پیدا ہو جائیں کہ اگر کوئی ڈس آرڈر یعنی کوئی بیماری کا آغاز تو کسی انیشل پوائنٹ سے ہوتا ہے نا، اس کے بعد وہ بڑھتی ہے تو وہ شروع ہی نہ ہو سکے، جیسے ہم فارسی میں کہتے ہیں گربہ کشتن روز اول، شروع ہی سے ختم کر دیں، آپ اس کو ختم کر دیں، اس کو آگے بڑھنے ہی نہ دیں۔ تو یہ انقلابات ضرور پیدا ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان بہرحال انسان ہے، انسان کا علم کتنا ہی بڑھ جائے، یہ ایک ضمنی بات میں کر رہا ہوں، انسان کا علم جتنا بھی بڑھ جائے بہرحال وہ تمام علوم کو احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہم سائنس کے تھرو نئی ایجادات کرتے ہیں، ایک ایجاد ہم نے مثال کے طور پر مائکرو ویو کی صورت میں کی، بہت اس کے فائدے نظر آئے کہ جناب یہ اس کے ذریعے آپ کھانا سیکنڈز میں گرم کر لیتے ہیں، کوکنگ کر لیتے ہیں، اور جناب اس سے کتنے فائدے ہیں۔ بعد میں جب اس کی لمبی اسٹڈی ہوئی تو معلوم چلا کہ جس ملک میں یہ انوینٹ یا ایجاد ہوا تھا اسی ملک میں بین لگا دیا گیا ہے، اور صرف اس پہ نہیں بہت سارے ممالک میں بین لگ چکا ہے مائکرو ویو میں، ہمارے یہاں تو خیر بہت زیادہ چل رہا ہے۔ اور صرف مائکرو ویو کی میں صرف اگزامپل یا مثال دے رہا ہوں، بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جن کی سائنس کی تحقیق کے چونکہ تمام علوم کو احاطہ نہیں کر سکتا انسان، لہذا وہ اور پھر چونکہ احاطہ اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی کوشش سے یہ علم حاصل کرتا ہے، اس کی گائیڈنس کسی کے پاس نہیں ہے۔ امام اپنی خدا کے نمائندے بھی ہیں اور انسان کامل بھی ہیں، علم کی وسعتوں کے بیکراں وارث بھی ہیں خدا کی طرف سے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ امامت اور ان کے جو ہمیں منت استفادہ کرنا تھا معاشرے نے اور انسان نے اس طرح کیا نہیں۔ اب وہ ایک المیہ ہے، وہ کیا ہوا
بہرحال لیکن اس کا ایک پہلو جہاں تک معصوم کا جو بنیادی ہدف ہے وہ معاشرے کو تکامل پہ لے جانا ہے، وہ معنوی طور پہ ترقی ہے، لیکن بہرحال مادی ترقی کے بھی انکار نہیں ہے، اس کے بھی کہتے ہیں جو ہے انسان کو جتنے بھی اس کی دنیا سے استفادہ کرنے کے ذرائع ہیں اس سے بھرپور استفادہ کرنے کو کہا گیا۔ لیکن چونکہ جب آپ نے ایک ہادی اور رہبر کو کٹ آف کر دیا، یعنی ان سے استفادہ نہیں کر رہی دنیا، انسانیت نہیں کر رہی، ہمیں تو خوش قسمت ہے خدا نے ہمیں اس طرح اس معاشرے اس قوم میں بھیجا، تو پھر کیا ہوا کہ پھر وہ انسان نے صرف اپنی کوشش سے علم حاصل کیا تو وہ ناقص علم رہا، وہ کامل نہیں رہا، اور جب ناقص علم رہا تو ایک کسی پہلو کو انسان جب دریافت کرتا ہے تو وہ اس کو فائدہ مند لگتا ہے، وہ اس سے نئی ایجاد بنا لیتا ہے یا کچھ نئی انوینشن کر لیتا ہے، اور اس وقت تو بڑا فائدہ مند لگتی ہے وہ چیز، لیکن پھر بعد میں کچھ اثرات سامنے آتے ہیں کہ ہر چیز کے کچھ نہ کچھ اثرات نقصان دہ آپ یعنی اگر میں بالکل ایبسلیوٹلی نہ کہوں تو سائنس کی اکثریت کی ایجادات کہ اگر آپ آج کل تو بہت آسان ہے، نیٹ کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں، خود یہی انسان اس کی نقصانات کو خود تحقیق کر کے ثابت کر رہا ہے، آپ تقریباً ہر چیز کے نقصانات کچھ نہ کچھ ہوں گے۔ بہرحال میں ذرا موضوع سے ہٹ گیا، تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ بقرعید کے موقع پہ خصوصی طور پہ جو ہمیں احتیاط کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ کیونکہ گوشت ایک ایسا سورس ہے جو مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، خصوصی طور پہ ریڈ میٹ، تو اس کو پراپر وے میں ہم اسٹور کریں، جس طرح کہا گیا ہے کہ بار بار تھو نہیں کریں نکال کے، بلکہ چھوٹے پیکٹس بنائیں اور اس کے بعد ان کو فوری طور پہ استعمال کر لیا جائے۔ ایک چیز یہ بھی ہم بتا دیں ابھی تھو کی جب یہ بات ہوئی ہے کہ اگر آپ نے اس کو فریزر سے نکالا اور اپنے کیبنٹ پہ اپنے بینچ کے اوپر ڈال دیا کہ ٹھیک ہے یہ ذرا میلٹ ہو جائے پھر اس کی کوکنگ کریں گے، وہ جو کئی گھنٹے میں میلٹ ہوگا، یہ وہ پیریڈ ہے جس میں بے شمار جراثیم پل چکے ہوں گے، بے شک اس میں اسمیل نہ آئے، یہ میں مینشن کر چکا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ اسمیل آئے گی تو اس کو ہم خراب تصور کریں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں وہ جراثیم پیدا ہو چکے ہیں جو اگرچہ انہوں نے اسمیل تو نہیں انہوں نے پروڈیوس کی لیکن ان کے مہلک اثرات اس میں آ چکے ہیں، وہ جب ہم کھائیں گے وہ کنزیوم کریں گے وہ پھر صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اچھا اس میں یہاں ایک بات اور بھی کر رہے ہیں، دیکھیے یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں جو کھانے بنائے جاتے ہیں وہ ہائی ٹمپریچر پہ بنتے ہیں، اور اس سے یہ ایک ذہن میں کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر جراثیم پیدا ہو بھی گئے تو کیا ہوا جب ہم اس کو کوکنگ کریں گے، ختم ہو جائیں گے، ڈسٹرائے ہو جائیں گے۔ دیکھیے ایک ہوتے ہیں جراثیم، ایک ہوتا ہے جراثیم سے نکلنے والے کچھ ایسے کیمیائی مرکبات جو آپ اس کو زہر کہہ سکتے ہیں، ٹاکسنس ہوتے ہیں وہ۔ جب کوکنگ کرتے ہیں تو کچھ جراثیم ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ڈسٹرائے ہو جائیں گے، اور ان سے ریلیز ہونے والے نامیاتی مرکبات بھی نکل جائیں گے، اینڈوٹاکسن ہے وہ۔ لیکن کچھ ایسے بھی جراثیم ہوتے ہیں ایک تو جو ہیٹ کے اگینسٹ ریزسٹ کرتے ہیں، وہ نہیں مرتے، بہت ریزسٹ، وہ ان میں مزاحمت کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بہت ہی ہائی ٹمپریچر پہ کہیں جا کے وہ مرتے ہیں، اور نارملی ہمارے کھانے اس ٹمپریچر پہ نہیں پکائے جاتے، وہ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اسٹرلائز کر لیں، وہ ٹمپریچر جو ہے کافی ہائی ہوتا ہے، ایک تو وہ موجود رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ان سے جو نکلنے والے کیمیائی مرکبات یا ٹاکسنس ہیں وہ اپنے اثرات رکھیں گے، کھانے میں آپ کے موجود رہے گا۔ جراثیم اگر ختم بھی ہو جائے اور اس کے جو زہر ہے، زہر تو نہیں، بعض اوقات زہر بھی اپنی جو ہے وہ چینج کر لیتا ہے فارم، اس کے منفی اثرات ختم ہو جاتے ہیں لیکن بعض صورتوں میں نہیں ہوتے، لہذا کوکنگ کے تھرو آپ جراثیم کو اگر ختم بھی کر دیں تو ان سے نکلنے والے زہر کو یا ان کے ٹاکسن کو نہیں ختم کر سکتے، لہذا وہ نقصان دہ ہے۔ بہرحال تو بہرحال ہم بات کو سمیٹتے ہیں اور یہاں ختم کرتے ہیں کہ بقرعید خدا کی طرف سے ہمیں ایک عید کا موقع دیا گیا ہے، ایک عبادت ہے، وہ معنوی طور پہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اس عبادت سے کس طرح زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ہمیں گوشت اور گوشت سے بنے والی غذاؤں کے ہی ہم ذہن اپنا سے الجھ کے رہ جائے اس میں ہمارا، اور بہرحال یہ نعمت ہے خدا کی طرف سے گوشت بھی، تو اس کا صحیح استعمال کیا ہے اور اپنے آپ پہ بھی کنٹرول رکھیں اور بہرحال اپنی فیملی کو بھی، تاکہ اس کے جو منفی اثرات ہیں زیادہ مقدار میں یوز کرنا اور کس طرح سے بنانا ہے، یہ بھی دونوں چیزیں، اسٹوریج، کوکنگ میتھڈ اور اماؤنٹ، یعنی کتنی مقدار میں یوز کر رہا ہے، یہ تین پہلو ایسے ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہم بہتر طریقے سے نہ صرف ان نعمتوں سے استفادہ کریں بلکہ اپنی صحت کے لحاظ سے بھی
اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی صحت کو کنٹرول رکھ سکیں. کوئی کوشچن اگر ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ ہم اگر 20 کرتے ہیں بعد اس میں گلوکوز کرتے ہیں تو ہم میں اس سے بھی جراثیم پیدا ہو سکتے ہیں. گلوکوز کا چڑھا ہے. ہاں ڈائریکٹ کوک پہ نہیں چڑھا سکتے. بالکل آپ کی ایک ویلڈ ہے کوشچن. ہوا کہ اب ہم نے فریزر سے نکالا ڈائریکٹ پتیلی میں ڈال کے اس کو ہم نے کوکنگ نہیں اسٹارٹ کرتے نا. اس کا طریقہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہم لوگ پریکٹیکلی نہیں کر پاتے, فریزر سے نکال کے آپ فریج میں رکھیں, فریج میں وہ تھو ہو جائے گا. یا پھر ٹھنڈے پانی میں آپ اس کو کریں. نارمل لوگ جلدی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, گرم پانی میں بھی اس کو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہو جائے. یا اگر یہ بھی نہیں کیا ٹھنڈے پانی میں, بلکہ وہ جب ڈالیں گے پانی میں تو وہ چونکہ فریزر سے آیا ہے گوشت, پانی خود ٹھنڈا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو کم ٹائم لے گا تھا ہونے میں. بات میں نے یہ کہی تھی کہ تھو تو کرنا ہے آپ کو, اس کا ٹائم ریڈیوس کر دیں جس طریقے سے بھی آپ کر دیں. یا اگر ٹائم ریڈیوس نہیں کرنا تو فریج کے اندر رکھ دیں, جو کہ پریکٹیکلی بہرحال ہماری شاید ممکن نہ ہو کہ ہم فریزر نکال کے رکھیں تو وہ فوراً نہیں ہوگا. وہ شاید آج رات میں ہم رکھیں گے تو صبح ہوگا کہیں جا کے وہ. ٹھیک ہے, جو پریکٹیکلی ہم لوگ نہیں کر پاتے. لہٰذا اس میں کیا ٹھنڈے پانی میں کریں, ڈائریکٹ کیبنٹ یا شیلف یا اس نے بینچ کے اوپر نہیں رکھتے ہیں. ایسے ہی سب سے جو خطرناک چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم میٹ کو ایسے رکھ کے کئی گھنٹوں تک بھول جاتے ہیں کہ ہم اب 4 گھنٹے بعد 3 گھنٹے پہلے نکال دیا گوشت ہم نے کہ بھائی ٹھیک ہے 3 گھنٹے کے بعد اس کی کوکنگ اسٹارٹ کریں گے. یہ چیز غلط ہے. آپ اس کو پانی میں ڈال کے, ٹھنڈے پانی میں ڈال کے پھر آپ اس کو ٹائم ریڈیوس کر دیں نا آپ نے. اب ٹائم ریڈیوس کر کے اب آپ اس کو سیف کافی حد تک کر سکتے ہیں. مائکرو ویو کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. ڈی فروسٹ, وہ بھی ظاہر ہے کہ ڈی فروسٹ ہم آپشن ہوتا ہے ہمارے مائکرو ویو میں. مائکرو ویو جو ہے وہ بہت کم ٹائم میں آپ کے گوشت کو ڈی فروسٹ کر دے گا, تھو کر دے گا, اور پھر اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچرز, جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت, گفتگو میں اخلاقی معیارات, گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل, ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی, اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس فوراً بعد نماز مغربین قبل الزیارت امامیہ امام بارگاہ جعفر طیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں, تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے. آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.almehdies.com.